عالیہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، عالیہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ سامن محترم عزاداران مظلوم کربلا خطاب فرما رہے تھے جناب مصور شبیر ذاکر علیبہ، جناب شاہد عباس الفت۔ برادر عزیز وقار کے بعد میں ملتمس ہوں، زیب ممبر ہوں گے جناب قبلہ مولانا سجاد حسین آف نواں شہر، اور ان کے بعد جناب مار غلام شبیر تھیم، اور ان کے بعد خطیب اہل بیت جناب مولانا سید اون عباس شاہ صاحب، اور انشاءاللہ آج کی اس عظیم الشان مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے جناب خان نصرت عباس خان چانڈیو، جناب سید کلندر علی نقوی اور خانوال، جناب سید اون عباس ربانی، جناب سید الفت حسین شاہ صاحب آف پکھر، جناب ملک مجاہد عباس بھٹا، اور جناب ملک عمران مختار کھوکھر آف سرگودا۔ انشاءاللہ آج کی اس عظیم الشان مجلس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام سادات و مومنین سے التماس ہے دعا تک شامل رہ کر ثواب دارین حاصل کریں۔ خوشنودی محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التماس دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین وجمیع الائمة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ کریم اللہ ہمارے بارہویں آقا کا ظہور فرما اور ہم سب کو مولا کی زیارت نصیب فرما۔ بانی مجلس برادران کو اللہ اپنی حفظ و امان نصیب فرما، انہیں مولا کے جانثاران، غلامان اور عزاداران میں شمار فرما۔ اللہ ان کی یہ صف اعضاء، یہ فرش ماتم پرسا بارگاہ امام میں قبول فرما، امام کی انہیں شفاعت اور نصرت نصیب فرما۔ اللہ غم حسین علیہ السلام کے سوا انہیں کوئی غم نہ دے۔ کریم ان کے خرچ و اخراجات کو شرف قبولیت عطا فرما، زندگی بھر اللہ انہیں رزق حلال سے مالا مال فرما۔ کریم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام سب کا آیا عبادت میں شمار فرما۔ یا اللہ علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء سب کے اللہ درجات کو بلند فرما اور ان کی عبادات کو قبول فرما۔ کریم بحق محمد و آل محمد بارگاہ امام میں انہیں اعلیٰ مقام مرتبہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں یہ صف اعضاء مجلس اعضاء اور یہ اللہ اس ماتم اور عزاداری کی محافظت فرما، اس ذکر کو شر شیطان شر اعداء سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد اور اس ذکر کو جہان عالم میں عام فرما۔ شہدائے راہ اسلام بالخصوص شہدائے پشاور اللہ اور کے درجات کو بلند فرما۔ کریم بحق محمد و آل محمد ان کی شہادتوں سے اللہ مذہب کو ترقی اور وسعت عطا فرما۔ کریم بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، اور جتنے آئے ہیں اللہ اور خلوص کے ساتھ آمین کریں، ان سب کو خدا بندہ بحق محمد و آل محمد شہید کربلا بہن اور بھرا کی زواری نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ علی محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم
وأصحابهم ومواليهم ومن شيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات بآواز صلی علی محمد. ارشاد پروردگار عظیم ہے کہ قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. آیہ مجیدہ کے اندر اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ ارشاد فرمائے، ایک قیامت اور دوسرا امامت. سبحان اللہ. قیامت کہتے ہیں اس دن کو جس دن ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. خدا نہ کرے اگر دنیا کی کسی عدالت میں کسی کی پیشی ہو تو میری سمجھ میں وہ ہر شے بھول سکتا ہے، لیکن اس پیشی والی تاریخ کو نہیں بھولتا. اللہ نے ارشاد فرمایا جس طرح دنیا کی عدالت میں کسی کی پیشی ہو تو وہ ہر شے بھول سکتا ہے لیکن پیشی کو نہیں بھول سکتا. فرمایا بعین ہی اسی طرح یاد رکھو قیامت کو نہ بھولنا، اس لیے کہ قیامت والے دن تمہاری میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی ہے. تم سب نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس دن کو نہ بھولنا. اور پھر یاد رکھو دنیا کی عدالت میں دستور ہے زمانے کا، دنیا کی عدالت میں پیشی بغیر وکیل کے ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ نے ارشاد فرمایا جس طرح دنیا کی عدالت میں پیشی بغیر وکیل کی نہیں ہو سکتی، میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی بغیر امام کے ہو ہی نہیں سکتی. حیدری وجہ فرمایا آپ نے. لہذا یاد رکھو جہاں وکیل چنگا ہوئے وہ کامیاب، جہاں وکیل ناقص ہوئے وہ بندہ ناکام. جس کا امام کامیاب اس کا ماننے والا بھی کامیاب، جس کا امام ناکام اس کا ماننے والا بھی ناکام. تو یاد رکھو تم ہو خوش نصیب، اللہ نے تمہیں وہ امام عطا فرمائے ہیں کہ جن کے لیے خود اللہ نے اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے یہ کہلوایا کہ تمہارا امام وہ ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی تو کوئی عام امام نہیں بلکہ تو کائنات میں وہ امام ہے کہ جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. ہمارے امام اعلیٰ ہیں اور ان جیسا کائنات میں کسی کا امام نہیں ہے. ہمارے ائمہ پاک ان کے علم جیسا کائنات میں کسی کا علم نہیں ہے. ہمارے اللہ نے جو ہمیں ائمہ عطا فرمائے ہیں یہ افتخار دین اسلام ہے. اور پھر اس سے اور آسان کر کے واضح کرتا جاؤ، یہ افتخار مذہب شیعہ ہے، حق اثنا عشریہ، کہ جو اللہ نے اس مسلک کو امام عطا فرمائے ہیں. ان ائمہ پاکوں جیسا کسی مذہب و مسلک کا امام ہے کوئی نہیں. ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ علیہ جو ان کی توحید ہے، ان جیسی کائنات میں کسی کی توحید ایسی نہیں. توحید پوچھنی ہو، خدا کے بارے میں پوچھنا ہو تو ان مجالس میں آؤ تمہیں پتہ چلے گا ان مجالس میں کہ شیخوں کی بنائی ہوئی توحید اور ہے، سیدوں کی بتائی ہوئی توحید اور ہے.
خدائی ناقص، نظریہ توحید ناقص۔ الحمدللہ آپ کا نظریہ توحید جیسا کائنات میں کسی کا نظریہ نہیں، آپ کے خدا جیسا کائنات میں کسی کا خدا نہیں، آپ کے نبی جیسا کائنات میں کسی کا نبی نہیں، جو اللہ نے قرآن آپ کو عطا فرمایا اس کتاب جیسی کائنات میں کسی کی کتاب نہیں، اور جو امام آپ کو اللہ نے عطا فرمائے کائنات میں ان جیسا کوئی امام نہیں۔ دنیا اور دنیا کے اماموں میں اور ہمارے ائمہ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے امام دنیا والوں نے بنائے ہیں، ہمارے امام وہ ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے، محمد نے دکھایا ہے۔ اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے ہمیں بتلایا، اور یہ آئمہ ہیں میرے دوستو اور عزیزو، یاد رکھو یہی وجہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے دنیا نے بنائے تو صحیح، مگر دنیا والوں کی سوچ سمجھ صرف دنیا تک تھی، انہوں نے امام بنائے صرف بندوں کے لیے بنائے۔ میں اس منبر سے جہان عالم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو ہمارے آئمہ جو اللہ نے بنائے ہیں وہ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے امام ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا کے بنائے ہوئے جن کو انسانوں نے بنایا امام، وہ امام اقرار کرتے ہیں کہ یاد رکھو علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ۔ امام دنیا کے بنائے ہوئے امام شافعی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کی شان اور لیکن علی کی شان اور۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ دنیا کے امام صرف انسانوں کے امام ہیں، علی تیرا کیا کہنا، تو انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جنوں کا بھی امام ہے۔ اتنی بات تو وہ بھی مان گئے نا کہ انسان محتاج ہدایت ہے، تو اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے تو کوئی ہادی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آئمہ کا شرف ہے کہ آپ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے، اچھا جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی بولی الگ الگ ہے، لیکن کیا کہنے ہمارے آئمہ کے دنیا کے بنائے ہوئے امام صرف انسان کی سن سکتے ہیں، ہمارے امام وہ ہیں کہ جو صرف انسان کی نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کی آواز بول بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ان کا شرف ہے۔ امامتی حیدری، ہاتھ بلند کر کے حیدری، بآواز بلند صلوات۔ امام کی علامات میں سے، علائم امام میں سے ایک علامت امام کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر مخلوق کی آواز زبان سمجھتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، ہمارے امام، ہم پہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نہ میرا دوست، ہمارا مذہب وہ اعلیٰ ترین مذہب ہے کہ جو صحابہ تو کیا کافر کو بھی برا بھلا کہنے پسند نہیں فرماتا۔
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں خدا کا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، خبردار کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اپنے بتوں کو مانتے ہیں ان کو بھی سب نہ کہو، ان کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ ہاں لیکن یاد رکھو ہم لوگ صاحب عقل ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم انصاف والے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو صحابہ اور ہیں اور آل رسول اور ہے، ان میں اور ان میں فرق ہے، یہ سارے برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا مقام مرتبہ اور ہے، ان کی شان اور ہے۔ علی کو نہ ملاؤ اس لیے کہ علی صحابی نہیں فقط، بلکہ علی کا مرتبہ صحابی سے آگے بڑھ کے علی صحابی نہیں بلکہ علی نفس رسول ہیں، نفس رسول ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ یاد رکھو علی کی شان یہ ہے، خیر البریت بعد احمد حیدر، الناس عرض وعلی سماء۔ عربی کا ادب کا اگر کوئی جاننے والا ادھر بیٹھا ہے تو اس شعر پہ غور کرے۔ خیر البریت پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ ہے بعد از خدا، لیکن شاعر کہتا ہے بعد از خدا پوری کائنات میں رسول کے بعد بعد احمد حیدر، ساری کائنات میں نبی کے بعد علی افضل ہے پوری کائنات۔ اس کا علی کا اور کائنات کا اتنا فرق ہے کہ الناس ارض و علی سماء، اتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کو ہے۔ لوگ زمین ہے، علی آسمان، اتنا بلند۔ خیر البریت بعد احمد حیدر، الناس ارض و علی سماء۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو علی صحابی نہیں، علی نفس رسول ہے۔ قرآن کی آیت کے مطابق علی ہے نفس رسول۔ عقل سے سوچ کے بتلاؤ، رسول کا اگر امت سے تقابل اور موازنہ ہو سکتا ہے تو پھر علی کا بھی کرو، اور اگر رسول کا تقابل امت سے کرو تو یہ رسول کی توہین ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی نفس رسول ہے۔ جس طرح امت کا تقابل نبی سے کرنا نبی کی توہین ہے، کائنات میں امت کا تقابل علی سے کرنا علی کی توہین ہے۔ آخری بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، دو ہی چینل ہیں کائنات میں، ایک علی ہے ایک زہرا ہے۔ یاد رکھو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ علامہ اقبال سے جا کے پوچھئے، کائنات کی عورتوں میں 4 عورتیں ہیں کہ جو عورتوں کی سردار، لیکن ان 4 میں زہرا کی وہ شان ہے کہ کائنات عالم کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کی سردار رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کی ایک فضیلت ہے لیکن کیا کہنا ہے رسول تیری بیٹی کا، اس کی 3 فضیلتیں ہیں۔ از سہ نسبت زہرا عزیز،
فرمایا پہلی آپ کی شان اور فضیلت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ کیا کہنا اقبال، تیرا کمال کر دیا ہے تو نے۔ اقبال فارسی ادب کے بھی ماہر تھے، اقبال اردو ادب کے بھی کمال کے ماہر تھے، اس لیے آپ کو شاعر مشرق کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، زہرا کی کوئی عظمت نہیں ہے، کم نہیں ہے۔ غور تو کرو، کوئی آپ کے لیے کوئی عام ہستی نہیں کھڑی ہو رہی۔ پوچھو ترمذی میں لکھا ہے، ام المومنین عائشہ کہتی ہے کلما دخلت فاطمہ، جب بھی سامنے آتی تھی رسول کے قام الیہا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، مرحباً بہا آگے بڑھتے، فتقبلا ان کو مبارک دیتے، اجلسہا فی مجلس بٹھاتے وہاں جہاں خود بیٹھتے تھے۔ پوچھ کوئی کون ہے یہ محمد، کون ہے یہ محمد؟ کوئی عام نہیں میرا دوست، کائنات عالم کے خدا کے بعد سب سے افضل ترین رسول ہے۔ اور جو کھڑا ہو رہا ہے زہرا کے لیے، تو جس کے لیے رسول کھڑا ہو اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی شان کیا ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں ہے کہ حقیقت وجود زہرا کائنات میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت وجود زہرا کو کون ہے، حقیقت زہرا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ خدا جانتا ہے میرے دوستو اور عزیزوں کے زہرا کیا ہے۔ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں کہ جو اولین آخرین کے امام ہیں، اس کے بعد بانو تاجدار حل عطا۔ آپ کی دوسری فضیلت یہ ہے، دیکھو تو صحیح خدا کی قسم کہ پہلے میں نے شعر پڑھا، اسی سے دیکھو پوری کائنات میں بعد از خدا رسول افضل ہے اور رسول کے بعد علی افضل ہے۔ زہرا کی عظمت یہ ہے کہ رسول ان کے استقبال تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور شان زہرا یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا کفوا لولا علی لکفوا فاطمہ، اگر کائنات میں علی نہ ہوتا تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ بانو تاجدار حل عطا، شیر خدا مشکل کشا، آپ علی مولا کی کہ جو تاجدار حل عطا ہے، اس کی گھر والی دعا ہے اللہ اس مجلس عزا کو قبول فرمائے اور میرے عزیز بھائیوں کو انشاءاللہ تعالی بارگاہ امام میں اعلیٰ مقام مرتبہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔